السلام علیکم، میں ہوں ریحان طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں داستاک۔ ہر آنے والے دن کے ساتھ حکومت کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت ایک مشکل سے نکلتی ہے تو دوسرا چیلنج سر اٹھا لیتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب وفاقی حکومت بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، دقت یہ ہے کہ معاشی قیمت ادا کی جائے یا سیاسی قیمت چکائی جائے۔ وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، مگر جس رفتار سے حکومت آگے بڑھ رہی ہے شاید ڈالر کی رفتار اس سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈالر اپنے ہی قائم کردہ ریکارڈ توڑ کر اس وقت اوپن مارکیٹ میں 204 روپے کی تاریخی بلند ترین سطح پر موجود ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ماضی کے تمام تر ریکارڈز توڑ چکی ہیں اور اندیشہ یہ ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں ابھی اور بڑھیں گی۔ مہنگائی کا ریلا جس تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، صرف غریب آدمی نہیں زمین بوس ہو جائے گا، بلکہ بڑے بڑے سیاسی نعرے، بلند و بانگ دعوے اور کئی وعدے بھی دریا برد کر دے گا۔ اسی اندیشے کو بھانپتے ہوئے حکومت ہر ممکن اقدامات اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ حکومت چاہتی ہے کہ اسی فیصلے بھی ہو جائے اور بھاری سیاسی قیمت بھی نہ ادا کرنی پڑے، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس ہوا، جس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کے مطابق وفاقی کابینہ نے ہفتے کی چھٹی بحال کرنے کی منظوری دے دی ہے، جبکہ مارکیٹس کو جلد بند کرنے کی تجویز پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بجلی بچانے کے لیے رات 7 بجے مارکیٹوں کی بندش کے معاملے پر کابینہ کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، جو اپنی تمام سفارشات وفاقی کیبنٹ کو پیش کرے گی، جس کے بعد کوئی حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ کابینہ نے وفاقی وزیروں، سرکاری افسران کے لیے 40% فیول کٹوتی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ وزیروں اور افسران کے غیر ملکی سرکاری دوروں پر بھی پابندی لگ گئی ہے، جبکہ افسر ان کے وزیروں کے بیرون ملک علاج، دفاتر کی تزئین و آرائش اور پھر نیا فرنیچر خریدنے پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ یعنی کچھ آسٹیرٹی میجرز ہیں جو آسٹیرٹی ڈرائیو کے تحت وفاقی حکومت اٹھا رہی ہے۔ آج پوسٹ کیبنٹ بریفنگ میں مریم اورنگزیب صاحبہ کیا کہہ رہی تھی، ذرا مریم اورنگزیب صاحبہ کی گفتگو بھی آپ کے سامنے۔ یہ تمام آپریشنل پلانٹس ہیں اور ان کی 2871 کی جو میگا واٹس کی بجلی کیپیسٹی ہے وہ اس وقت سسٹم میں موجود ہے، جس کی وجہ سے 6 سے 15 جون تک 3.5 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ یہ جو اس وقت حالات ہیں یہ غیر معمولی حالات ہیں، یہ چیلنجنگ ٹائمز ہیں، اور اس وقت جس بحران سے ہم گزر رہے ہیں اس پہ قابو پانے کے لیے کابینہ نے سیٹرڈے کی چھٹی کو بحال کر دیا ہے، اور جو فرائیڈے ہے اس کو ورک فرام ہوم کی تجویز آئی ہے اور پاور منسٹری کی طرف سے، اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے اندر بھی اس قسم کے ورک فرام ہوم کا صورتحال تھا، لیکن اس پہ پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ آج ہی کے روز وزیر اعظم کی جانب سے بجٹ سے پہلے تجاویز کے لیے صنعت کاروں اور کاروباری شخصیات کو مدعو کیا گیا، جس میں معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے مختصر، درمیانی اور طویل مدتی حل تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کی جانب سے بڑھتی ہوئی تیل کی قیمتوں کا جواز تحریک انصاف کے IMF کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ تحریک انصاف کے اس معاہدے پر عمل کیا جاتا تو آج پیٹرول کی قیمت 300 روپے فی لیٹر ہوتی۔ اس بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہے۔ For any prime minister to allow increase in the price of fuel the way we have, twice of 30 rupees each. But we were losing 84 rupees a litre on diesel. We were losing 69 rupees a litre on petrol. That loss would have been more than 120 billion rupees a month. 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہوتا اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے۔ حکومت پاکستان کا چلانے کا خرچہ تقریباً 40 ارب روپے، تھوڑا سا زیادہ 42 ارب روپے۔ حکومت پاکستان کو چلانے سے 3 گنا زیادہ خرچہ اس سبسڈی میں ہو رہا تھا، اور یہ سبسڈی خان صاحب نے، عمران خان صاحب نے، شوکت ترین صاحب نے یہ سائن کیا تھا، سنسیئرلی سائن کیا تھا IMF سے، اس کی کمپلیٹلی برعکس تھی۔ یہاں پہ یہ وعدہ کر کے گئے تھے، IMF سے معاہدہ کر کے گئے تھے کہ ہم 1 پیسے کی سبسڈی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد نمبر 2 کہ ہم 30 روپے سبسڈی کے بعد ختم کرنے کے بعد 30 روپے پیٹرول کے اوپر اور 30 روپے ڈیزل کے اوپر لیوی لگائیں گے، اور اس لیوی لگانے کے بعد ہم سارے کاسٹ کے اوپر 17% سیلز ٹیکس لگائیں گے۔ تو آج اگر میں شوکت ترین صاحب کے معاہدے پہ، عمران خان صاحب کے معاہدے پہ چلتا، یا تو نوکری سے نکالا جاتا، یا اگر میں چلتا تو اس وقت 300 روپے کا پیٹرول اور ڈیزل ہوتا۔ یہ میں آپ حساب کر کے دیکھ لیں، IMF کا اگریمنٹ جو لکھا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے، ہر مہینے 4 روپے بڑھانے تھے اور 17 روپے پہ آ گئے تھے 21 روپے جانے سے۔ جب ان کو یہ لگا کہ ان کی حکومت جا رہی ہے تو یہ ٹریپ ہمارے لیے لے کیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب بزنس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جو فرما رہے ہیں بالکل اس کا برعکس، بالکل 180 ڈگری کا سٹانس آج بنی گالہ میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے سامنے رکھا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں جو ایگریمنٹس ہم نے کیے، ہمیں جس حالت میں معیشت ملی تھی، معیشت ٹیک آف کر حکومت کے اندر، اس حکومت نے آ کر جو امپورٹڈ حکومت ہے اس کی وجہ سے لوگ مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، ریکارڈ سطح پر مہنگائی پہنچ رہی ہے۔ عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔
بینکرپٹ اکانومی لے کے پھر کورونا کے باوجود ملک کو اٹھا کے 5.6% تیسرے سال اور 6% اکانومی گرو کر رہی ہے چوتھے سال. یہ کبھی نہیں ہوا کہ اس گورنمنٹ کو جو ملک سنبھال چکی تھی اس کو گرا کے ان چوروں کو اوپر لاؤ. اور وہ جو چور جب سے اوپر آئے ہیں امپورٹڈ باہر کے ایجنڈا لے کے, آپ ذرا حالات دیکھیں. سب سے پہلے تو مہنگائی کا دیکھیں کہ میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسی مہنگائی نہیں دیکھی. اب ایک طرف حکومت مشکل معاشی فیصلے کر رہی ہے جس کی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی تو دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف اپنے اس مطالبے پر ڈٹی ہوئی ہے کہ فوری طور پر الیکشنز اناؤنس کیے جائیں. اب پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ بجٹ کے بعد سچویشن کافی حد تک بہتر آ جائے گی. حکومت یہ کلیم کرتی ہے کہ اکنامک ڈائریکشن دکھائی دے گی. دوسری طرف سے اپوزیشن یہ کہہ رہی ہے کہ بجٹ کے بعد یہ حکومت رہنے کے لیے کیونکہ IMF ایگریمنٹ اور بجٹ پیش کرنا ہی مقصود ہے. اس حکومت سے مشکل فیصلے کرا لیے جائیں گے جس کے بعد حکومت چلتی ہوگی. اب ہونے کیا جا رہا ہے, بہت بڑے بڑے بحران ہیں. ظاہر ہے معاشی بحران ہے, سیاسی بحران ہے, اداروں سے تصادم, اداروں سے ٹکراؤ کی ایک فضا ہے, وہ بھی اپنی جگہ پر بحران ہے. انہی بڑے بحرانوں پر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اس خصوصی نشست کے اندر سابق وزیر داخلہ پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب کو مدعو کیا ہے تاکہ اس کو ایڈریس کیا جا سکے. السلام علیکم شیخ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. شیخ صاحب سب سے پہلے تو بڑا سادہ سا سوال ہے, حکومت اس وقت مشکل معاشی فیصلے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور تاثر یہ ہے کیونکہ مشکل معاشی فیصلوں کی یقیناً کوئی نہ کوئی سیاسی قیمت ادا کرنی پڑے گی, تو تاثر یہ ہے کہ کسی ایگریمنٹ کے تحت, اس یقین دہانی کے تحت یہ حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی, اسے پورا موقع دیا جائے گا. یہ مشکل معاشی فیصلے کیے جا رہے ہیں. ہمیں بھی یہ پوری یقین دہانی تھی کہ ہم مدت پوری کریں گے. ہم بھی اسی تاثر میں تھے کہ جناب کوئی عدم اعتماد نہیں آئے گی. یہ جون کا مہینہ دیکھ لیں, بجٹ ان سے لے لیں, ہر ایک سے کام لیا جاتا ہے, ان سے بھی کام لیا جاتا جا رہا ہے. اور بڑے اہم دن ہیں. اس وقت بھی فارمیشن کمانڈرز کی 2 روزہ میٹنگ ہو رہی ہے, آج اور کل ہو رہی ہے. ہر جگہ انتشار ہے, خلفشار ہے, پٹرول کی قیمت بڑھائیں گے, یہ غریب کو بھوکا ماریں گے. آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں, بجلی کوئی نہیں ہے, جنریٹر پہ چل رہے ہیں, اور جنریٹر کا پٹرول لینے جاؤ تو ہمیں تو دے دیتے ہیں, اوروں کو کیسے دیتے ہوں گے. 63A کا فیصلہ بھی آنے والا ہے, 5 ججز کا بڑا اہم فیصلہ ہوگا, اور جو کچھ انہوں نے سوچا تھا الٹ ہو گیا ہے. عوام تو رات بھی لاٹھی چارج ہو رہا تھا اسلام آباد میں. اب دیکھیں نا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ دکھایا نہیں جا رہا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے گراؤنڈ پہ ہو نہیں رہا. میرے شہر میں آپ اسے فیشن کہیں, ڈائٹنگ کہیں, جو تنخواہ پیشہ طبقہ ہے وہاں دوپہر کی روٹی ختم ہو گئی ہے. صبح کا ناشتہ ہے اور شام کا کھانا ہے, دوپہر پہ چولہا نہیں جل رہا. میں تو برے حالات دیکھ رہا ہوں جی. میں جون کے مہینے میں فیصلے ہوتے دیکھ رہا ہوں, اور 10-15 دن دے رہے ہیں, 45 دن دے دیں. الیکشن ہوں گے ستمبر اکتوبر میں, یہ واحد حل ہے. ورنہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کو پتہ ہے, یا جنہوں نے کرنا ہے ان کو پتہ ہے, میرے نوٹس میں نہیں. شیخ صاحب دیکھیں, وقت کا پہیہ بڑا بے رحم ہے. کل تک جس تنقید اور توپوں کا رخ آپ کی جانب تھا, مہنگائی پر لوگ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے, آج اس حکومت کو کہہ رہے ہیں, اور یہ سب بڑا آنند فانند ہوا ہے. یہ ابھی 60 روز نہیں گزرے, کوئی 1.5 مہینہ ہوا ہے اس حکومت کو آئے ہوئے, لیکن بہت تنقید ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. ڈالر آج 204 روپے اوپن مارکیٹ کے اندر اس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. لیکن شیخ صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے ایک ڈیڈ لائن ہم نے آپ سے پہلے سنی 31 مئی کی, اب یہ کہہ رہے ہیں آپ کے جون کا مہینہ بڑا کروشل ہے, بجٹ کے بعد کچھ ہونے جا رہا ہے. واٹ آر یو لوکنگ ایٹ, واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر دا بجٹ؟ کیا مذاق سمجھتے ہیں کہ 60 روپے آپ نے پٹرول بڑھایا ہے اور ابھی سنا ہے اور بڑھنے جا رہا ہے اسی ہفتے 10 دن میں؟ اور ہم پہ جو ملبہ تھا, دیکھیں جس نے بھی یہ اعلامیہ بنایا جس میں 5-6 دفعہ عدم اعتماد کا ذکر ہے, 4-5 دفعہ عمران خان کا ذکر ہے, ایک دن الیکشن سے یہ پہلے اعلامیہ لیک ہو جائے گا. یہ اعلامیہ جو جس بے وقوف نے, کم عقل نے, ذہنی پستی کے شکار نے بنایا, اس نے عمران خان کی خدمت کی. ہم تو نالا لئی کے افتتاح کے ساتھ ہی فارغ ہو رہے تھے کیونکہ ہمارے حلقوں کی صورتحال بڑی خراب تھی. اور اب جس طرف سے گزر رہے ہیں ہمارے حلقے جو ہے 26 دنوں میں, میں 2 مہینے 50-60 دن کی بات نہیں کر رہا, 25-26 دنوں میں ہمارے شہر تو بدلے پڑے ہیں جی. ہمارے شہر تو جو زبان استعمال کر رہے ہیں موجودہ حکومت کے خلاف, دیکھیں نا, اپنے بیٹوں کو تو نواز دیا, ایک نے وزیر خارجہ بنا دیا, ایک نے وزیر چیف منسٹر بنا دیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف, ایک نے وزیر مواصلات بنا دیا, ایک نے بزمی امور بنا دیا. کیا کر رہے ہیں آپ؟
یہ چو چو کا تیرا پارٹیوں کا مربع کہہ رہے ہیں میں گرینڈ لائن، بھی سارے تو تم اکٹھے ہو، گرینڈ لائنز کس کے ساتھ کرو گے؟ ایک عمران خان ہے وہ نہیں آ رہا جی، وہ کہہ رہا ہے الیکشن کی ڈیٹ دو. اس نے ہر قوت کو یہ کہا کہ الیکشن کی ڈیٹ دے، پھر میں آؤں گا. تو شیخ صاحب آپ کو نہیں لگتا ہے جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اور جو اس وقت معاشی چیلنج ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی سے جڑا ہوا ہے؟ اگر پولیٹیکل انسرٹنٹی رہے گی، یہ ڈیڈ لاک رہے گا تو ہماری اکانومی بھی ٹھیک ہونے کی نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ وسیع تر مفاد کے اندر ملک کی میں تو آپ سے ایک آگے جاتا ہوں، میں تو ملک کی سالمیت کے بارے میں کہتا ہوں. آپ تو سیاست اور سیاسی پارٹیوں کی بات ہی کر رہے ہیں. اٹس اے کوسچن آف لائف اینڈ ڈیتھ آف اے پاکستان، جو کہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ لوگ اپنے آپ کو گالی دے رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور ان کے بس میں نہیں ہے، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہے اس وقت. یہ حکومت ہے جی ڈولی لنگڑی اپاہج غیر متعلقہ، جس کا کوئی سرا پیر نہیں ہے. حکومتیں صرف اقتدار میں بیٹھنے سے نہیں ہوتی جی، حل کرنا پڑے گا. پاکستان کی تاریخ میں ایسے مظاہرے ہو رہے ہیں جو کہ زندگی میں نہ سنا نہ سوچا نہ کبھی ممکن تھا، جن کا میں آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتا. ایسی پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں جس کا میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتا. آپ روک لیں ٹی وی پہ، پر سوشل میڈیا میں تو وہ آ رہی ہیں. اور کیا پیغام جا رہا ہے؟ پیغام تو یہ جا رہا ہے کہ ٹھس ہو گئے ہیں یہ، اور آصف زرداری نے ان کو لکشمی چوک میں جا کے مارا ہے. خود وہ بلاول جو ہے وہ دفتر ہی نہیں گیا، وزیر دفتر ہی نہیں جا رہے. ایک وزیر کا کل میں بیان پڑھ رہا تھا، اور ایک جو ہے بگٹی صاحب، اس کا آج دلچسپ بیان پڑا کہ 10-15 ہزار بھرتیاں کرنی ہیں ANF میں، 20,000، تاکہ لمبائی پاؤڈر آ جائے، لمبی کوکین آ جائے. یہ شیخ صاحب جن پریس کانفرنسز کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جن پریس کانفرنسز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اس پہ میں تبصرہ نہیں کروں گا، اور سوشل میڈیا کیمپینز جو ہو رہی ہیں، بس میرا اشارہ کافی ہے. سر اس سے معاملات حل ہوں گے یا مزید؟ میرا اشارہ کافی ہے، آپ مجھے یہ بات بتائیں. اور شیخ صاحب فیکٹ آف دا میٹر ہے کہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف ہے، اور وزیر اعظم نیشنل ڈائیلاگ کی بات بھی کر رہا ہے. اس وقت جیسے آپ نے کہا کہ 13 جماعتیں ایک طرف ہے، مائنس PTI ہی ہے، عمران خان نہیں ہے. یہی ٹھہر جائیں ایک منٹ کے لیے پلیز. سارے تو آپ اکٹھے ہیں پیچھے، 13 کے بعد تو پارٹی کوئی نہیں ہے اس ملک میں. کس کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کر رہے ہیں؟ فوج کے ساتھ کرنے ہیں، ایجنسیز کے ساتھ آپ نے کرنے ہیں تو کر لیں. آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ ساری دنیا آپ سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے، اور اس پر بھی 63A کا جو فیصلہ آئے گا 5 ججوں کا، کافی مجھے امید ہے اس مہینے تفصیلی فیصلہ ہوگا، اور اعلامیہ انہوں نے بھی پڑھ لیا ہے. سو بات کافی آگے نکلی ہوئی ہے، یہ ٹی وی پروگراموں سے آگے جا چکی ہے. میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے کہ اس وقت فارمیشن کمانڈرز کی میٹنگ ہو رہی ہے راولپنڈی میں، کل بھی ہوگی. سب کو فکر ہے، کیونکہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طریقے سے ہو رہا ہے، یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کو حل کرنا ہے، جتنی جلدی حل کر لیں گے اتنا اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور شیخ صاحب جب آپ حل کہتے ہیں تو حل سے کیا مراد ہے؟ لائک واٹ از کوکنگ بیہائنڈ دا کرٹنس؟ الیکشن ستمبر اکتوبر میں الیکشن. لیکن شیخ صاحب جب حکومت ایک ووٹ کی اکثریت ہے سر، بالکل درست فرما رہے ہیں. دیکھیں سر جی، ایک ووٹ کی اکثریت ہے. معاشی تبھی ٹھیک ہوتی ہے جب قوم کی سپورٹ حاصل ہو. کسی بڑے ہم نے معین الحق کو بھی باہر سے بلا کے معین قریشی کو بھی دیکھ لیا تھا. قوم کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. شیخ صاحب حکومت جو مشکل معاشی فیصلے کر رہی ہے کہ 2/3 لوگوں نے مطالبہ کیا ہے، حمایت کیا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. اور ساتھ ہی آج ایک اور سروے بھی آئی پور کا، انسٹیٹیوٹ آف پبلک اوپینین ریسرچ کا، وہ کہتے 60% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ نہیں کریں گے یا نہیں کرنا چاہیے ان کو، یعنی وہ لانگ مارچ کی حمایت میں نہیں ہے عمران خان کے.
کیونکہ لوگوں کو سروے کی اجازت ہے, انہوں نے 2/3 نے یہ بھی تو کہا نا کہ الیکشن کراؤ. لیکن شیخ صاحب یہ الیکشن ہوگا کیسے؟ کسی تصادم سے جب تک بات چیت نہیں ہوگی, ڈیڈ لاک ہوگا پولیٹیکل فورسز کے کس نے کرنے الیکشن. میں آپ سے پھر یہ سوال کر رہا ہوں, پیچھے کون رہ گیا؟ فوج, ان سے بات کر لیں, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. فوج کے اندر یہ بڑی مثبت رائے ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے. تاثر بار یہ دے رہے ہیں کہ فوج اس حکومت کے پیچھے کھڑی ہے. میرا ایسا خیال نہیں ہے. بہت سارے فیصلے ان دنوں میں ایسے ہوئے ہیں جس سے لوگوں کو خود نتیجہ اخذ کرنا چاہیے کہ فوج میں ایک بہت بڑا عنصر جو ہے وہ الیکشن کی طرف ہے. تو شیخ صاحب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں, یہ اپنی, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کسی نے بھی حکومت کو یقین دہانی کرائی کہ آپ مدت پوری کریں گی, وہ حکومت کے ساتھ بھی پھر اس کا مطلب وعدہ خلافی ہونے والی ہے, اس پر بھی وہ لوگ یو ٹرن لینے لگے ہیں. پھر سر جی جو عمران خان کے ساتھ یو ٹرن ہوا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ 60 دن پہلے ہوا ہے, اس لیے کیونکہ عمران, جب میں نے گھر خالی کیا تو میں پہلا وزیر تھا, میں نے گھر خالی کر دیا تو خان نے مجھے بلایا, اس نے کہا یہ بڑا پینک کریٹ کر دیا تو نے. میں نے کہا کیوں جی؟ کہتا تو نے گھر خالی کر دیا. میں نے کہا سستا کرائے پہ مل جائے گا, ان سارے 55 یا 50 لوگوں نے خالی کرنا ہے تو کرائے اور بڑھ جائیں گے, اتنا سا علاقہ ہے اسلام آباد. تو اس نے کہا کیوں تو نے خالی کیا؟ میں نے کہا سر آپ بتائیں, آپ مجھے کیوں بلا کے یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو پورا اعتماد ہے کہ یہ اعتماد نہیں ہوگی. میں نے کہا ایم کیو ایم سے میرے تعلقات ہیں, انہوں نے علیحدگی میں مجھے ذاتی طور پہ بتایا ہے کہ ہم ٹائم گزارا آپ سے کر رہے ہیں, پاس کر رہے ہیں, ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں, ہم آپ کے خلاف ووٹ دیں گے. تو بس باپ کے باپ کا بھی مجھے پتا تھا, میں نے گھر خالی کر دیا. شیخ صاحب دیکھیں 50 سال سے, کم و بیش 50 سال سے آپ عملی سیاست میں ہیں. وہ چڑیا جو خبر لے کے آتی ہے, میرا خیال اس اڑتی چڑیا کے پر بھی آپ گر لیتے ہیں. تو شیخ صاحب ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آپ عمران خان صاحب کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے عمران خان کے اپنے رابطے بھی بحال ہو گئے؟ دیکھیں جی, عمران خان کا پرویز خٹک ان کے ساتھ رابطوں میں تھا, اس کی اجازت سے تھا. اس نے 2-3 جو متعلقہ اداروں کے ہیڈ ہیں ان سے میٹنگ کی, اور ظاہر ہے 2-3 میٹنگز کا جو نتیجہ تھا وہ اس نے بتایا آ کے خان کو. خان نہیں مانا, خان الیکشن سے آگے لمبا آگے نہیں جانا چاہتا, اور یہ خان کو پتہ تھا کہ یہ سارا ملبہ گرنا ہے, اور جو جسے ہم کہتے ہیں بارودی سرنگیں بٹھا گئے. کچھ اس میں تھا نا, جو اس نے 10 روپے گیس اور بجلی کی قیمت ختم کر دی, وہ بھی پرائم منسٹر تھا. مجھے آئی بی نے 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ آپ جا رہے ہیں. جو میں نے عمران خان, اس نے کہا مجھے پہلے کا پتہ ہے. مجھے آئی بی کی طرف سے یہ 4 مہینے پہلے بتا دیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں, لیکن میں نے 2-3 مہینے انتظار کیا کہ آئی بی کی رپورٹ بعض اوقات سنی سنائی بھی ہوتی ہے اور ہوائی بھی ہوتی ہے. تو شیخ صاحب واٹ از نیوز آؤٹ فرام دا سیٹ ہے اس وقت؟ جو ریسورسز آپ کے تھے, کیا ابھی, کیونکہ آپ کے تعلقات سے متعلق بھی گیٹ نمبر 4 کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی دراڑ آئی ہوئی تھی ہماری اطلاعات کے مطابق, کیا وہ بھی درست ہو گئی؟ بڑا مشکل سوال ہے. میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. عمر کے اس حصے میں بہت سارے لوگوں کو اختلافات ہیں. کل کہ میں بالکل ون سائیڈڈ ہو گیا ہوں, پتہ نہیں میری اگلی سیاست ہے نہیں ہے کیا ہے, لیکن ایسے موقع پہ میں عمران خان کو چھوڑنا بے نسلی سمجھتا ہوں. شیخ صاحب یہی نعرہ تھا نا آپ کا, آپ نے کہا تھا میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں. یہی وجہ تو نہیں کہ لوگ آپ سے ناراض ہو گئے, اور اس کی وجہ بھی عمران خان صاحب ہی تھے؟ جو کچھ بھی ہے, میں تو صلح صفائی کا قائل ہوں. میں کہتا ہوں ان سے جس ہتھیار سے انہوں نے ہمیں مارا ہے, ہمیں اسی ہتھیار سے ان کو مارنا چاہیے, لیکن اس میری بات کو کوئی سن نہیں رہا. اور میں سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہوئے اور باخبر ہوتے ہوئے بھی عمران خان کے ساتھ, بس میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ. لیکن شیخ صاحب یہ بھی تو دیکھیں نا کہ عمران خان کس کے ساتھ ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کا کے جو سٹیٹمنٹس ہیں, جو باڈی لینگویج ہے, جو ایٹیٹیوڈ ہے, اور جو بیانات دلوائے جا رہے ہیں, کیمپینز چلائی جا رہی ہیں, کیا اس سے صلح صفائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ کیا اس سے فائر فائٹنگ ہو جائے گی؟
جن لوگوں نے 14 مرتبہ گالی دی، اگر آپ چاہیں تو میں نواز شریف کی آواز جو ہے وہ آپ کو سنا سکتا ہوں، جو کچھ اس نے کہا، اور حافظ آباد اور گوجرانوالا، اور ان کا خیال ہے کہ مفاہمت بعد میں ہوتی ہے، مزاحمت پہلے ہوتی ہے. یہ ہے نون لیگ کے نواز شریف کی سوچ. اور جو کچھ لندن میں ہوا اور میٹنگز ہوئی، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی ڈسکلوز کرنے کا وقت ہے. تاریخ اپنے آپ کو خود ایکسپوز کر دیتی ہے. اور وہ نواز شریف جو کہتا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، 25-20 کروڑ میں ووٹ بکا، اور وہی گرینڈ لوٹا جس کی آپ تصویریں دکھاتے تھے سندھ ہاؤس میں، وہ لیڈر آف اپوزیشن ہے. تو پھر عمران خان ٹھیک کہتا ہے نا، اس اسمبلی پہ لعنت بھیجو، اس اسمبلی میں کیا جانا. جسٹیفائڈ نہیں ہے میرا خیال ہے، وہ بھگت لیں گے الیکشنز کے اندر، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ جو انہوں نے کیا ہے اس کے بھی میرا خیال کو حق میں نہیں ہے. یہ سارا ٹوکرا انہوں نے اپنے سر پہ اٹھا لیا، یہ ملبہ جو کل آپ کے اوپر گر رہا تھا یہ لے کر بیٹھ گئے ہیں. لیکن شیخ صاحب یہ جو بات آپ نے کی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور، یا مریم بی بی نے کہا جی کہ مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی، کیا اسی پرنسپل بھی خان صاحب بھی گامزن ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. میں تو صلح کرنے کا آدمی ہوں. دیکھیں، میں ایک ووٹ کی سیاست کرتا ہوں یا 2 کی کرتا ہوں. 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. میری اپنی پارٹی ہے. میں نے ان کو کہا کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں پی ٹی آئی میں کسی بندے سے میری ہیلو ہائے نہیں ہے. 3.5 سال بھی نہیں تھی. جو بات ہوتی تھی کیبنٹ میں کرتا تھا، اور جو بات ہوتی تھی وہ خان صاحب سے براہ راست جا کے کرتا تھا، اور 1 to 1 کرتا تھا. لیکن عمران خان آخری وقت تک اعتماد میں تھا. اس کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی. وہ اعتماد میں تھا کہ میرے خلاف عدم اعتماد نہیں ہو. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں شیخ صاحب سے. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ویلکم بیک. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، بریک پر جانے سے پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ صلح کے حامی ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ فائر فائٹنگ ہونی چاہیے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ فائر فائٹنگ جلد از جلد ہونی چاہیے، وہی مفاد میں عمران خان صاحب کی بھی اور ملک کے مفاد میں وہی ہے، تو پھر آپ میڈیٹر کا رول کیوں نہیں پلے کرتے؟ گیٹ نمبر 4 کے ساتھ اگر آپ کے تعلقات استوار ہو گئے، بحال ہو گئے ہیں، تو پھر آپ میڈیٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ میں ان کا اشر دیکھ رہا ہوں جو میڈیٹر کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کا بھی مجھے احترام ہے. اسٹیبلشمنٹ سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ بھئی جو بات کی جائے پھر اس کو پورا کیا جائے. اور جو 2-3 پرویز خٹک نے میٹنگ کی ہیں وہ اپنے اینڈ پر نہیں پہنچی. اور پرویز خٹک جو ہے وہ متعلقہ اداروں میں بھی بہتر سمجھا جاتا ہے. میں کر سکتا تھا، لیکن عمران خان کافی وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ سمجھتا ہے کہ اس کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں نبھائی گئی. پھر خان صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے نہیں ملنے جانا. وہ مجھے کو ملنے آئے تو میں ان سے مل لیتا ہوں، ان کا احترام ہے. لیکن مجھے اس نے 2 دفعہ بلا کے کہا کہ آپ نے اس بات چیت میں حصہ نہیں لینا، اور میں نے نہیں لیا. لیکن میں باخبر ہوں کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں یا کیا باتیں چل رہی ہیں. لیکن اس نے خود مجھے کہا کہ آپ نے حصہ نہیں لینا. ٹھیک، یعنی شیخ صاحب آپ کو پرپزلی دوست کی دوستی سے غرض. بالکل ٹھیک. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، جتنے بھی ادوار ہو گئے ہیں ملاقاتوں کے، بات چیت کے، اس میں ڈیڈ لاک کہاں پہ ہے؟ یہ تو میں شیئر نہیں کر سکتا. لیکن الیکشن کی تاریخ میں شاید نون پہلے اتنی حائل نہیں تھی، وہ ریڈی تھی. آصف زرداری اور فضل الرحمان صاحب حائل تھے. اور ابھی میں نے جمعے کی کال دی ہے کہ ہم لال حویلی سے نکلیں گے ناموس رسالت کے لیے. اور جو مذہب کا بہت بڑا چیمپئن تھا، جس کے بیٹے نے مسجد کا کبھی غسل خانہ نہیں بنایا، اس کو وزیر مواصلات بنایا ہے انہوں نے. میں اسلام آباد میں ہوتا ہوں اور 16 دفعہ وزیر رہا ہوں. آپ ذرا اسلام آباد سیکریٹریٹس کی حالت دیکھیں، الو بول رہے ہیں. وزیروں کو خود پتہ ہے کہ بھئی ایک ووٹ کی اکثریت ہے، اور بڑا اہم فیصلہ 63A کا بھی آنا ہے. یہ سب لوگ سمجھتے ہیں، میرے انٹرویو دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ بجٹ کے بعد، میرا مطلب ہے، سیریس مسائل اٹھنے جا رہے ہیں.
اور ان سیریس مسائل کا نتیجہ میں تو جون کہتا ہوں، آپ 45 دن مجھے دے دیں، نکل آئے گا. حل نکالنا پڑے گا جی، نہیں لیکن حل نکالے بغیر گزارا نہیں ہے. اگر ڈیڈ لاک رہے گا تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ اور میرا سوال، مائی کوسچن ریمیز دا سیم، کہ ڈیڈ لاک اصل میں ہے کیا سر؟ کس جگہ پہ آفر کیا ہو رہی ہے جو ٹیبل پہ ہے، اور کیا قابل قبول نہیں ہے خان صاحب کو؟ دیکھیں، بعض نام ایسے تھے جو قابل قبول نہیں ہے نگرانوں کے. الیکشن کمیشن کا مسئلہ ہے، ڈیٹ کا مسئلہ ہے. چیف الیکشن کمشنر تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہہ چکے کہ اکتوبر سے پہلے الیکشن نہیں کرا سکتے. انہوں نے کہہ دیا نا اکتوبر میں ہو سکتے ہیں. آج کی لیڈ سٹوری ہے کہ اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. آج اخباروں کی لیڈ سٹوری ہے کہ ستمبر اکتوبر میں الیکشن ہو سکتے ہیں. تو میں تو اس پہ راضی ہوں. اب خان صاحب کو اگر زیادہ جلدی ہو تو میں کیا کر سکتا ہوں. نہیں تو شیخ صاحب پرابلم کہاں ہے؟ ڈیڈ لاک کہاں پہ؟ 2-3 ایشو ہیں، وہ شاید سالو ہو جائیں. میں نے اسی لیے آپ سے ٹائم مانگا ہے 30 جون کا. 15 دن کی ایکسٹینشن بھی مانگ رہا ہوں بیچ میں، کیونکہ باتیں چل رہی ہیں، باتیں آگے بڑھتی ہیں. پھر اس طرف کا پرابلم ہے، 13 پارٹیاں ہیں. بعض کا نون لیگ کے راستے میں آصف زرداری جو سب سے بڑی ہے سیاست کی، وہ آڑے آ جاتے ہیں. بعض کا فضل الرحمان آ جاتے ہیں. ایسے موقع پہ وہ الیکشن میں جانا سمجھتے ہیں کہ بھئی خودکشی ہے. 19 تاریخ ووٹوں کی لسٹ رکھی ہے. ووٹوں کی دیکھیں کیا تباہی پھر گئی ہے کہ باپ کا ووٹ ایک وارڈ میں اور ماں کا ووٹ دوسرے وارڈ میں ہے. میں تو آپ کے پروگرام سے، اور دوسرا بھی ابھی میں نے پروگرام ریکارڈ کرانا ہے، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 19 کو آپ 31 تک لے جائیں. ووٹوں کے ووٹنگ لسٹ میں بہت بڑا رولا ہے. جب آپ نے حلقہ بندیاں کرنی ہیں 31 تاریخ کو، تو ووٹنگ کی امینڈمنٹ بھی آپ 31 تک لے جائیں. تو شیخ صاحب یہ سارے ایشوز، آپ کے چار شیخ صاحب یہ سارے حلقے آپ کے لاہور آپ میں بھی اسمبلی سے باہر رہ کے کیسے حل کریں گے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اسمبلیوں سے استعفیٰ دینے کے معاملے پر بھی یو ٹرن لینا چاہیے، واپس آنا چاہیے بینچز کے اوپر؟ میں تو استعفیٰ دینے کا حامی ہوں. ہر ایک کی اپنی رائے ہے. میں تو حامی ہوں کہ ہمیں پنجاب اور KPK میں بھی استعفے دے دینی چاہیے. اگر ایسا ہے تو ایسے ہی صحیح. اگر عمران خان کہتا ہے کہ مجھ سے بدعہدی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر لڑائی ہے تو لڑائی ہے. صلح کے اور لوازمات ہوتے ہیں. لڑائی تو میرا مطلب ہے کوئی مذاق تو نہیں ہے نا کہ ایک ووٹ کی اکثریت سے آپ صوبہ اور ایک ووٹ کی اکثریت سے آپ مرکز چلا رہے ہیں. تو بات پھر کہاں جا کے رکتی ہے؟ اس مہینے کے بجٹ یہ دے لیں، اس کے بعد کیا حالات بنتے ہیں اور اس کا کیا حل نکلتا ہے. اور یہ نہ ہو کہ سارا مسئلہ ہی گول ہو جائے، کسی جگہ ایسا حادثہ ہو جائے ملک میں کہ سارے دیکھتے رہ جائیں. اللہ رحم کرے شیخ صاحب، کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جو ملک کے لیے نقصان دہ ہو، ملک کے لیے خطرناک ہو. لیکن شیخ صاحب ملک کے لیے تو نہیں ہوگا. معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے بعض ایسی سوچیں بھی پائی جاتی ہیں کہ سخت ایکشن لینے کی ضرورت ہے، اور وہ کوئی جمہوری حکومت نہیں لے سکتی، منتخب حکومت نہیں لے سکتی. یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت مشکل معاشی فیصلے کر رہی ہے، اس سے زیادہ مشکل فیصلوں کی ضرورت ہے؟ شیخ صاحب بڑا سادہ سا سوال ہے. آ رہے ہیں سر، بڑا سادہ سا سوال ہے. عمران خان صاحب پشاور میں تھے. پہلے تو وہ مارچ کو گول کر کے پہنچے بنی گالہ سے فوری طور پہ پشاور، اور پشاور سے اب اسلام آباد میں ہے. اسلام آباد ان کا پہنچنا، کیا یہ بھی کسی عہد کے، اس کے پس پردہ محرکات میں کوئی عہد ہے، کوئی وعدہ ہے، کوئی یقین دہانی ہے؟ دیکھیں، جب میں میاں والی گیا نا تو یہ سوچ کے گیا کہ طے ہو گیا تھا کہ میاں والی میں خان صاحب ڈیٹ اعلان کریں گے لانگ مارچ کی. میرا اور کوئی کام نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے یہ بات طے تھی کہ وہ میاں والی میں اعلان کریں گے. لوگ بیچ میں پڑے، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، آصف زرداری کو مناتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں. پھر یہ فیصلہ آباد پہ آ گیا. پھر میں فیصلہ آباد بائی روڈ گیا. پھر یہی ٹیم مذاکراتی فیصلہ آباد بھی آگے ہو گیا جی. پھر یہ طے ہو گیا کہ 20 کو اعلان کریں گے ہم ملتان میں. ملتان جہاز ہی کوئی نہیں جاتا. اس ملک کا حال دیکھو کہ ملتان جیسے شہر پتہ نہیں 3 دن بعد جہاز جاتا ہے. اس گرمی میں بائی روڈ ملتان گیا کہ بھی ایک اہم اعلان ہوتا ہے انہیں. تو
حالانکہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں, میں عمران خان کے ساتھ ہوں, نہ بھی جاتا تو قیامت نہ آ جاتی. انہوں نے ملتان والوں نے کہا, عامر نے, کہ آپ کی تقریر وہ کہہ رہے ہیں ضروری ہے, تو پھر میں ملتان بھی چلا گیا. تو جب میں عمران خان کی تقریر سن رہا تھا اس گرمی قیامت میں, انہوں نے ملتان بھی اعلان نہیں کیا, تو میں ملے بغیر واپس آ گیا. جلسے سے ہی میں نے گاڑی دبائی اور پنڈی آ گیا. پھر جب کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی پشاور میں, تو پہلے چیف منسٹر صاحب نے 2-3 دفعہ مداخلت کی ان کے ساتھ. یہ میں آنکھوں دیکھا حال سنا رہا ہوں. انہوں نے اس طرح کر کے کہا کہ پرے کرو. پھر جب 2 دفعہ تقریباً, 3 دفعہ نہیں, یہ زیادتی ہو گئی کہنا ہے, کہ وہ 2 دفعہ کان میں کہنے آئے جی کہ آپ, یہ سارا کام اس وقت ہے جب خان صاحب واز ایڈریسنگ, جب میٹنگ. پھر آخری بات شاہ صاحب بیچ میں پڑ گئے کہ جی 28-29 یا جو بھی ہے, انہوں نے کہا مجھے ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگایا جائے, 25 تاریخ کو ہم لانگ مارچ کریں. That's it. شیخ صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ کر رہے ہیں, اور شاہ محمود قریشی صاحب سے ہم نے وہ سوال کیا تھا کہ فون کال کس کی آ رہی تھی, وہ کہتے ہیں یہ میرا اور خان صاحب کے درمیان رہنے دیں. یعنی تب تک کوئی فون کال پیچھا کر رہی تھی, کوئی لال بتی تھی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بتی ابھی بھی پیچھا کر رہی ہے, وہ کہیں سرخ جھڈی تو نہیں ہو جائے گی؟ دیکھیں, لوگ رابطے تو نہیں اپنے ختم کرتے, نہ کرنے چاہیے. ہمارے اداروں کو کسی سے رابطے ختم نہیں کرنے چاہیے, اور ہمیں بھی اپنے رابطوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے. یہ اختلاف ہے میری سوچ کا, اور جس سے میرے دوست ذرا مجھ سے خفا ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدان رابطوں اور مذاکرات کے دروازے بند نہیں کر سکتا, اور اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے, اور اگر نہ بات مانی جائے تو اپنی بات پہ ڈٹ جائے, یہ اس کا رائٹ ہے. اچھا شیخ صاحب, اپنی بات پہ قائم رہے. بالکل درست فرما رہے ہیں سر آپ. سٹوری سر آپ نے آدھی سنائی ہے. کور کمیٹی کی میٹنگ کے بعد جب پریس ٹاک کی, خان صاحب نے اعلان کر دیا 25 کا, اس کے بعد وہ آ گئے اسلام آباد سے پھر واپس مڑنا, پھر پشاور جانا, پشاور سے اسلام آباد آ جانا. اس وقت باقی کی سٹوری بھی تو سنائے نا سر. باقی کی سٹوری چل رہی ہے, ابھی فلم ختم نہیں ہوئی. ٹیلر جتنے سارے ہیں وہ میں نے آپ کو سنا دی ہیں, اور یہ بھی خفا ہے میرے دوست مجھ سے کہ میرے اندر کوئی بات رہتی نہیں. اچھا ہے کہ میں اس پرویز خٹک کے ساتھ نہیں تھا, ورنہ میں آج آپ کو بتا دیتا کہ کیا مسئلے تھے اور کیا نہیں تھے. اور کیونکہ میں اس بات کا حامی ہوں کہ قوم کو باخبر رکھنا چاہیے, لوگوں کو صورتحال سے آگاہ رکھنا چاہیے. جتنی آپ کے پاس اطلاعات ہوں, اور سچی اطلاعات ہوں, جتنی آپ کے پاس اڑی اڑائی باتیں ہوں, اس سے گریز کرنا چاہیے. جتنا ٹیلر چلا وہ میں آپ کو تقریباً بتا چکا ہوں. آگے کی جو صورتحال ہے, اگر یہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. دیکھیں, بعض باتیں میں خان صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں, وہ اس پہ نہیں ایگری کرتے, نہ کرے, یہ اس کا رائٹ ہے, نہ کرے. لیکن میرا یہ فرض ہے کہ میں اپنی ضمیر کی آواز پیش کروں, اور میری ضمیر کی آواز یہ ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, اور ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ مل بیٹھ کر الیکشن کی طرف جانے کی آسان اور بہتر راہ تلاش کرنی چاہیے. اور میں عمران خان کے اس فیصلے کو سپورٹ کرتا ہوں کہ مسائل کا حل الیکشن ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہونے چاہیے, تو کیا ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کون کر رہا ہے, کس مینڈیٹ کے تحت کر رہا ہے, براہ راست ہو رہے ہیں, کسی کے تھرو ہو رہے ہیں؟ اس پر مجھے بات کرنی ہے, لیکن ابھی ایک شارٹ بریک لینے کا کہا جا رہا ہے. کوئی ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دیکھتے رہیے داستان. ویلکم بیک. عوامی مسلم لیگ کے سربراہ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب, بریک پر جانے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ رابطے ہو رہے ہیں, رابطے رکھنے چاہیے ہمیشہ, کبھی رابطوں کے دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. تو اس وقت جو رابطے ہو رہے ہیں یہ براہ راست ہو رہے ہیں یا کسی نامہ بر کے ذریعے سے ہو رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا نامہ بر کچھ تو بتا,
کرنا صبر کے ٹکڑے ہوئے جاتے ہیں یہاں جا کے جگر کے ٹکڑے. تو کوئی نامہ پر حائل ہے یا عمران خان صاحب نے جو نمبر بلاک کیے ہوئے تھے ان بلاک کر چکے ہیں؟ وہ کوئی شروع نہیں ہوئی خان صاحب کی حد تک, کل تک کی حد تک تو نہیں شروع ہوئی, لیکن ہر کوئی 77 میں بھی رابطے اسی طرح ہوتے تھے جب مولانا کوثر نیازی اور مفتی محمود اور یہ رابطے کرتے تھے. فیصلہ جو ہے بالآخر میں اصغر خان اور قومی اتحاد کرتا تھا یا ذوالفقار علی بھٹو کرتا تھا. میں نے آج تک کبھی کسی بحران میں یہ نہیں دیکھا کہ جو پارٹی ہیڈ ہو وہ مذاکرات کرتا ہے, دوسرے لوگ کرتے ہیں. شیخ صاحب بڑا سادہ سا سوال ہے, اگر یہ رابطے بحال نہ ہوئے تو قمر زمان قاہرہ صاحب کا وہ سٹیٹمنٹ آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے جو راہ رسم ہیں وہ اتنے بڑھ رہے ہیں کہ آئندہ 10 سال کی پلاننگ ہو رہی ہے, یعنی ان کا کامن ڈینومینیٹر اس وقت عمران خان ہے. اور اگر یہ اسی طرح پینگیں محبت کی بڑھتی چلی جاتی ہیں اور پھر اپنے آپ کو ایز این آپشن رکھا جاتا ہے تو پھر خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں خان از ناٹ پارٹ آف دا گیم اینی مور. سر جی ہم نے اتنی نفرتوں کے گڑے گوڑے ہیں کہ پیپلز پارٹی نہ نون لیگ کو اٹریکٹ کر سکتی ہے, نہ نون لیگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لیے راستہ بنا سکتی ہے. سیٹیں دے دیں, سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیں, باقی 10 سال کس نے دیکھے جی. میں آپ سے 45 دنوں کی بات کر رہا ہوں, آپ 10 سالوں کی بات کر رہے ہیں. شیخ صاحب عمران 10 سال خان تو کا یہ لیڈرشپ پتہ نہیں میرے سمیت میرے ساتھ بھی زندہ رہے یا کہ نہیں رہے, میرے سمیت بھی یہ سارے 17 کی ایجز کے. بھائی یہ حقیقت ہے, دنیا میں 34 سال کے لیڈر ہیں, 30 سال کے ہیرو ہیں. تو شیخ صاحب یہ کچھ اور انیسیسری ایکٹس بھی ہیں. دیکھیے ایک تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہیں. جب عمران خان صاحب اسلام آباد آئے ان کی جان کو خطرہ ہے, لائف تھریٹس ہیں. شیخ صاحب یہ آپ کیونکہ انٹیریئر منسٹر رہے ہیں, یہ جان کا خطرہ کہاں سے ہے؟ کون عمران خان کو جان سے خدا نخواستہ مارنا چاہتا ہے؟ دیکھیں عمران خان نے بہت بڑا سٹیپ لیا ہے, ایک سپر پاور کو جلسوں میں للکار رہا ہے. اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. میں شیخ ہوں, سب سے زیادہ جیل کاٹی ہے, 7 سال قید ایک کلاشن کوف میں کاٹی ہے. میں نے کبھی غبارے والی بندوق بھی نہیں استعمال کی. یہ وہی بتا سکتا ہے جس نے کی ہو. آف کورس جب آدمی ایک پاپولر ہو جائے اور گھروں کے اندر گھس جائے اور بندہ بھی اکیلا ہو, اس کی پارٹی میں کوئی دوسرا بندہ نہ ہو, اس کی کوئی ریپلیسمنٹ نہ ہو, اور اس کے علاوہ کسی کو کوئی, میرا مطلب ہے وہی پی ٹی آئی ہو, پی ٹی آئی وہ ہو, کوئی سیکنڈ ان کمان ہی نہ ہو, تو پھر اس کی جان کو تو خطرہ ہو سکتا ہے. ایک کامن عام آدمی سے بھی آپ پوچھیں گے, ریڈی والے کو, تو وہ کہے گا ٹھیک بات. میں پڑھے لکھوں کی بات نہیں کرتا, کسی عام آدمی سے پوچھیں گے وہ بھی کہے گا ٹھیک کہتے ہیں. تو شیخ صاحب آپ کو لگتا ہے عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا؟ کیونکہ ہاؤس اریسٹ کرنے کے حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے آئیں, پھر 2-3 تدابیر کی جو مارکیٹ کے اندر نیوز ہے, رومرز ہیں. آپ کو لگتا ہے خان صاحب کو گرفتار کرنے کا ارادہ رکھتی ہے حکومت؟ ان کا تو یہ خیال ہے کہ رکھتی ہے, اور ساری کور کمیٹی کی میٹنگ میں میں نے کہا سب ہنس پڑے. جب میری باری آئی میں نے کہا میں تو دعا کر رہا ہوں آپ کو یہ پکڑ لیں جہاں انہوں نے اتنی بے وقوفیاں کی ہیں. سر ٹورڈز دا ویری اینڈ کیا کوئی روک رہا ہے سر عمران خان کو گرفتار کرنے سے؟ روک رہا ہے کوئی کسی طرف سے کیونکہ گرین سگنل نہیں مل رہا اس لیے رکے ہوئے؟ نہیں, بے وقوف ہے رانا ثناء اللہ, آگے لگا ہوا ہے سب کے. اس کا ان کا انجام بھی دیکھیے گا آپ. کوئی بکواسی بات کرتا ہے وہ پاکستان میں اس کو زیادہ کوریج ملتی ہے, لیکن ان کو اتنا اندازہ نہیں تھا. میں نے آج آپ کے سامنے ایک بہت بڑا جملہ بولا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے کہ عمران خان گھر گھر میں گھس گیا ہے, اور اتنی تیزی سے گھسا ہے کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں کل ہوں یا نہ ہوں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ کسی آدمی کی پولیٹیکل پوزیشن اتنی جلدی بہتر ہو سکتی ہے اور بدل سکتی ہے, اور لوگ اس کے حق میں جا سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. فارچونیٹلی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, چاہتے تھے گفتگو یوں ہی چلتی رہے. شیخ رشید احمد صاحب سابق وزیر داخلہ, پاکستان عوامی مسلم لیگ کے سربراہ, ان کی گفتگو آپ نے سنی ہے. بات چیت ہوتی رہنی چاہیے اور بات چیت ہو رہی ہے. پاور بروکرز, عمران خان صاحب ڈیڈ لاک کہاں ہیں؟ الیکشنز کا مطالبہ ہے جس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. بجٹ بڑا امپورٹنٹ ڈے ہے. بجٹ کے بعد کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا آل ٹوگیدر کوئی شفٹ آئے گا؟ کیا مشکل معاشی فیصلے کرنے کے بعد یہ حکومت جا سکتی ہے جو نہیں جانا چاہیے گی آئیڈیلی؟
بہت ساری باتیں اس حوالے سے شیخ رشید احمد صاحب کیونکہ ڈیڈ لائنز دیتے رہتے ہیں, پہلے 31 مئی دی تھی, اب وہ جون کے آخری ہفتے کی بات کر رہے ہیں. لیٹس سی واٹ ہیپنس. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اپنا رکھیے خیال, اللہ حافظ.